کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ یہ ایک آزمودہ مقولہ ہے جس کی صداقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہوش سنبھالتے ہی انسان کو کتابوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہی کتابیں ہمیں زندگی کے نشیب و فراز، رہن سہن کے آداب زندگی اور حکیمانہ باتیں ہم تک پہنچاتی ہیں۔ لیکن کچھ کتابوں میں قدیم زمانے کے بہت سے راز بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں کچھ ایسی ہی کتابیں ہیں جن کے راز آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ گرینڈ گرامور۔ اس کتاب کو دنیا کی سب سے ڈارکسٹ بک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب 1512 میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کو جس نے لکھا تھا وہ شیطان کے قبضے میں تھا۔ یہ کتاب اتنی خطرناک ہے، اس کو ایک عمارت میں خفیہ لاکر میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر کوئی اس کتاب کو پورا پڑھ لے تو اس کی روح شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس کو خفیہ رکھنے کی۔ اس کتاب میں شیطان سے رابطہ کرنے اور کالا جادو کرنے کے بہت سے منتر لکھے ہوئے ہیں۔ کوڈیکس سیرافینیانس۔ اگر ہم ایلین کے ساتھ مل کر کوئی کتاب لکھیں تو یہ کافی حد تک کوڈیکس سیرافینیانس سے ملتی جلتی ہوگی۔ 300 پیجوں کی اس کتاب میں بنی تصویریں اور نہ پڑھ پانے والے الفاظ اس کو پراسرار بناتے ہیں۔ اس کتاب کو 1970 میں ایک شخص نے لکھا جس کا نام لیوجی سیرافینی تھا، جس کی پیدائش 1950 میں روم میں ہوئی۔ لیوجی سیرافینی پیشے کے لحاظ سے ایک پینٹر تھا۔ اس پوری کتاب کو لوئس نے خود لکھا تھا۔ اس کتاب کو لکھنے میں لوئس کا کوئی مقصد نہیں تھا، پر اس کتاب میں بنی تصویروں کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں لگتا۔ کتاب میں بنی ان پراسرار تصویروں کو ایلین کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ جب اس کتاب کے بارے میں لوئس سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ اس کتاب میں کوئی راز نہیں چھپایا گیا، اس لیے اس پر تحقیق کر کے کوئی اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ مجھے خود نہیں معلوم ان تصویروں کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو اس لیے ایسا بنایا گیا کہ کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھ نہ سکے، اور جب کوئی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرے تو وہ بالکل ایسا محسوس کرے جیسے کوئی بچہ پہلی بار کوئی کتاب پڑھ کے محسوس کرتا ہے۔ دی بک آف ایبرامیلن۔ یہ 15ویں صدی کی کتاب ہے۔ اس کو 1900 میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ اس کتاب کو ابراہم نامی شخص نے لکھا تھا۔ جب ابراہم ایجپٹ گیا تو وہاں اس کی ملاقات ایک جادوگر سے ہوئی۔ جادوگر نے ابراہم کو جادو کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں۔ ابراہم نے ان باتوں کو ایک کتاب میں لکھا جس کو دی بک آف ایبرامیلن کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں جادو کے بہت سے منتر درج ہیں، جیسے ہوا میں اڑنا، زمین میں چھپے خزانے ڈھونڈنا، جنات سے باتیں کرنا، غائب ہونے کا جادوئی طریقہ، مرے ہوئے بندوں سے بات کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کتاب کے رائٹر کا کہنا تھا کہ ہر شخص کے اندر ایک شیطان چھپا ہوتا ہے۔ اس سے رابطہ کرنے کا عمل بھی اس کتاب میں درج ہے۔ روم کوڈیکس۔ روم کوڈیکس نامی یہ کتاب دنیا کی سب سے پراسرار کتاب ہے۔ اس کتاب کو مصنف نے عجیب زبان میں لکھا ہے۔ اس زبان کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ ان الفاظوں کو دیکھنے سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے یہ بائیں جانب سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کتاب کو 1800 میں ہنگری سے تلاش کیا گیا تھا، اس لیے اس کتاب کو پہلے دیکھنے پر لگا کہ یہ قدیم زمانے کے مصنف نے اس کو ہنگیرین زبان میں لکھا ہے۔ اس پر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کتاب ایک سے زیادہ زبانوں کو ملا کے لکھی گئی ہے۔ 440 پیج کی اس کتاب میں 300 سے زیادہ الفاظ اور عجیب قسم کی تصویریں اس کو پراسرار بناتی ہیں۔ اس کتاب کے ہر کونے پر ایک واٹر مارک موجود ہے جو 6 کونے والے سٹار کی طرح لگتا ہے۔ اس کا آج تک کوئی مطلب پتہ نہیں چلا۔ اس کتاب میں مختلف زبانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اور الگ الگ مذاہب کی تصویریں بھی ہیں جو عیسائی، مسلم اور ہندو مذہب کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ اس کتاب کے ملنے کے بعد اس پر کافی ریسرچ کی گئی، پر آج تک اس کے راز کا پتہ نہیں چلا۔ ریپلی سکرول بک۔ اس کتاب کا نام 15ویں صدی کے ایک بہت بڑے جادوگر کے نام پر رکھا گیا ہے جس کا نام جارج ریپلی تھا، جو آب حیات کی تلاش میں یورپ کا سفر کرتا ہے اور آخر میں اس کو ایسا فارمولہ مل جاتا ہے جس سے موت سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں بنی تصویروں سے الگ الگ فارمولوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں پتھر سے سونا بنانا اور انسان کو کسی بھی روپ میں بدلنے کا فارمولہ۔ اتنی قیمتی معلومات ہونے کے باوجود یہ کتاب انسان کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ آج تک نہ تو کوئی اس کتاب کو سمجھ پایا ہے
اور نہ ہی پڑھ پایا ہے۔